سبحان اللہ. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ما شاء اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. حضرات گرامی قدر، ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو ہے پوری جو اس کی یہ زمین رب نے جو بنائی ہے اس کا انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. سبحان اللہ. خلیفہ کے معنی کہ اس کو خلافت عطا کی ہے کہ وہ اس کا جو ہے اس کا استعمال کرے. اور جب بھی کوئی ذمہ داری کسی کو دی جاتی ہے، کوئی کام کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. مثلا اگر اور احادیث کو دیکھیں تو کسی کو جو مقام ملا ہے وہ مقام جو اسے دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے ذمہ داری دی جاتی ہے، اور اسی ذمہ داری پر اس کا جو ہے امتحان ہونا ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ، سبحان اللہ، کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایک جو ہے اس کے ماتحت جو ہے موجود رہیں گے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، چاہے گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، کوئی نہ کوئی اس کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ماتحت ہوگا. تو فرمایا اور ہر جو کوئی اس کے ماتحت ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کو ذمہ داری دی تھی. اور پھر ذمہ داری یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپ دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رب نے جو ہے ہمیں سزا اور جزا جو ہے کہ اس ذمہ داری کو پورے کرنے پر جو ثواب ملے گا اور اس ذمہ داری کو پورے نہ کرنے پر جو وعید ہے وہ بھی رب نے ہمیں پہلے سے بتا دی ہے. تو یہ ساری زمین جو ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سبحان اللہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ وقت کو یاد کرو کہ جب رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں خلیفہ جو ہے زمین پر اپنا بنانے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ ساری جو زمین ہے، آسمان ہے، اس کو دوسرے انداز میں بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، وہ ہم نے انسانوں کے ماتحت کر دیا ہے. اب اللہ نے اتنا بڑا جو ہے ہمیں وہ رتبہ عطا کیا ہے. اب جو خلیفہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو خلافت کو جو ہے اس احسن انداز میں جو امانت اسے دی گئی ہے اس کو اس اچھے انداز میں اس کا امین بنے کہ دینے والی ذات جو ہے وہ فخر کے ساتھ فرشتوں کے سامنے فخر کرے کہ ہم نے جو ہے جن کو خلافت دی تھی انہوں نے کتنے اچھے انداز میں اس کام کو پورا کیا ہے. یہ جو ہے یہ انسانوں کا امتحان ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ پلانٹ جو ہے زمین جو رب نے ہمیں تحفہ کے طور پر دی، جو رب نے ہمیں امانت کے طور پر دی، اب اس امانت میں جو ہے اس کو جو ہے امانت کو استعمال کرنا تو دور کی بات جو ہے اس کو جو ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو ابیوز کیا ہے، اس کو جو ہے بہت زیادہ اس کا جو ہے اوور یوز کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہے اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو جو ہے مسلمانوں کو خصوصی طور پر اپنا جو ماحول ہے، اپنا جو انوائرمنٹ ہے
اس کو جو ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے بہت زیادہ تاکید کی ہے. اب اور اس لحاظ سے آج کل جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا، کلائمیٹ کرائسس کا، کلائمیٹ ایمرجنسی کا جو بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ مسلمان اپنا بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور کردار اس لیے ہم ادا کر سکتے ہیں کہ ہم دوسرے جو ہیں وہ چاہے ان کا شاید ان کی سوچ یہ ہو کہ ہم اگر اپنے انوائرمنٹ جو ہے اس کا خیال رکھیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی، یا آئندہ نسلوں کے لیے وہ زندگی جو ہے بہتر ہوگی. لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول دیے ہیں اس میں یہ کہ اگر اس اپنے ماحول کا، انوائرمنٹ کا اس کا خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ زندگی بھی خوبصورت بنائے گا اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا. اور یہ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی کتنی ہے. تو قرآن کریم میں بے شمار آیات جو ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں. اب دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں ان کے کسی بھی پرائمری سورس جو ہے کہ ان کی کسی بھی جو کہتے ہیں آسمانی کتاب ہو جو وہ کہتے ہیں اس میں سے کسی میں بھی یہ جو ہے انوائرمنٹ کے بارے میں یا ماحول کے بارے میں اتنے کھلے انداز میں کوئی آیت نہیں ملے گی، کوئی آپ کو ان کے جو ہے ان کی کتابوں میں کوئی جو ہے وہ جملے نہیں ملیں گے کہ جو آیات، جملے، احادیث ہماری کتابوں میں الحمدللہ موجود ہیں. اس سے دین کی افاقیت اور دین کی جو ہے وہ یونیورسلٹی وہ ہم پر جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کا جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے. So today we're talking about climate change and how we can raise awareness about the climate change. We know that the global warming is taking place. We know that global warming is taking place. The temperature has risen by 1 centigrade. Now that might not sound that inconsequential. It might not sound such a big deal. But actually the impact of that is that we are going to have very unstable weather conditions. We're going to have very unstable planet that we will be living in. And as Muslims, we have a double duty because Allah subhanahu wa ta'ala says that He has entrusted this earth to us. So we are the trustees of the earth. Now whenever a responsibility is given to a trustee, someone is made a trustee of a small thing, you need to look at their credibility, how well they're going to look after that thing. So as Muslims, we need to be mindful of the planet where we live in. And how we need to be constantly thinking how we can make use of it, but also sustain the ecosystem that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. Islam presents a very integrated ecosystem. That we are one of the species on this earth. We are, we have the ability to use the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. They are at our disposal, but at the same time, we need to think that we don't overuse them. Overburdening anything, any creation of Allah subhanahu wa ta'ala is not something that is endorsed in Islam. تو جو کبھی ہے حدیث کے ذریعے میں آپ کو عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمیں جو ہے کتنا کہ کانشیس ہمیں کتنا رہنا چاہیے، کہ ہمیں خیال کتنا رکھنا چاہیے اپنے ماحول کا. پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ فطرت پر پیدا کیا ہے. فطر الناس، انسانوں کو بھی جو ہے وہ فطرت پر پیدا کیا ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام بنایا ہے، ایک فطرت جو ہے وہ اس پر جو ہے پیدا کیا ہے. فاطر السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، اس نے فطرت پر اس کو بنایا ہے. اب یہ ہے کہ جب اس فطرتی عمل پر جب جو ہے اس کو ہلایا جائے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، اس کو بہت زیادہ جو ہے اس میں تیزگی لائی جائے، تو ظاہری بات ہے وہ جو اپنا اس کا نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا. جب اس کا اپنا نظام درم برم ہوگا تو اس سے جو ہے ماحولیات میں وہ جو بہت زیادہ وہ تھل تھل مچ جائے گی. اور اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقام پر ذکر فرمایا ہے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فرماتے ہیں کہ انسانوں نے جو فساد جو ہے وہ پھیلا دیا ہے، کہ کرپشن جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ گئی ہے، فی البر والبحر، کہ جو ہے سمندروں کے اندر جو ہے وہ انسانوں نے فساد پھیلا دیا ہے، اور پھر والبر اور زمین کے اوپر جو ہے وہ بھی فساد پھیلا دیا ہے، کہ جو ہے ہر چیز کو درم برم کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اس کو فرمایا کہ یہ کیوں ایسا درم برم ہوا ہے، نظام بنانے والے نے تو نظام بنایا ہے، میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایدی الناس، کہ یہ انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ جو ہے اپنے لیے تباہی کا انتظام کیا ہے۔ ابھی جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح جو ہے وہ گلوبل وارمنگ رہی، اگر اسی طرح زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا، انسانوں کا رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کا یہ خود کیا ہوا عمل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس لیے یہ ہونے دیا ہے کہ یہ دیکھیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ یہ دیکھیں کہ اپنے یہ تھوڑا سا اس خود جو ہے اس کا چکھیں اندازہ لگائیں کہ اگر جو ہے یہ اسی طرح کرتے رہے تو یہ کتنی تباہی کی طرف انسان جو ہے چلے جائیں گے۔ اب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فساد سے بچنے کے لیے، فساد سے اپنے آپ کو جو ہے بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بے شمار جو ہے وہ تدابیر بتائی ہیں، احکام جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جو ہے وہ مسلمان وہ کوئی پودا لگائے اور اس سے جو ہے وہ درخت لگائے یا پودا لگائے، اب یہ شجر کاری کرے، اب اس کے بعد فرمایا وہ ظاہری بات ہے وہ خود جو ہے شاید اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن آپ نے فرمایا تین جو ہیں وہ اشیاء کا ذکر کیا کہ تین اگر ان میں سے کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھائے تو لگانے والے کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اس کو کوئی انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے، انسان جو ہے اس کو اس پھل ہے اس کا پھل کھائے یا اس کے سائے میں رہے یا کسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھے، یا فرمایا کوئی پرندہ جو ہے وہ اس کی چھاؤں میں جو ہے اپنا گھونسلہ بنائے یا اس سے جو ہے فائدہ اٹھائے اس درخت سے، یا پھر فرمایا کوئی جو ہے جنگلی جانور جو ہیں کہ وہ بھی جو ہے اس بہیمہ کہ وہ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کان لہ صدقہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جو ہے اسے صدقہ کا عمل جو ہے وہ قرار دے گا، اور جب تک فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ So the Prophet sallallahu alaihi wasallam was champion of environmental causes. Even before people came to learn about the crisis that we are facing right now, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of Islam, urged people to be environmentally conscious. And so I'm going to mention one statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in which he urges people to plant trees, to be more green in their lifestyles. So the Prophet ﷺ is urging believers to be more green in their lifestyle. And he says if anyone plants a tree, plants something, now sometimes you plant something and you don't really benefit from it. And therefore we think, because we sometimes are very selfish, we think what's the point of doing something? It's not really going to directly benefit me. And the Prophet ﷺ is urging us by telling us the benefit that we gain. He says that if you plant something and someone benefits from it, a human being benefits from it, or a bird benefits from it, or an animal benefits from it, one way or another, the Prophet says that Allah will continue to give you reward until the day of judgment. And then so in a way it's not just about being environmentally friendly for our own selves or to save the planet, but also thinking about how it's linked to the reward that we will get on the day of judgment, inshallah. So Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam نے ایک اور حدیث جو ہے اس کو بھی آپ اس پر غور فرمائیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وضو کے لیے پانی جو ہے وہ کافی استعمال کر رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وضو میں ہمیں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے جسم کا حصہ جو ہے جس کو دھونا ہے وہ ذرا سا بھی وہ اس میں سے خشک نہ رہے، تو جب پانی کی وافر مقدار میں موجود ہو تو استعمال جو ہے وہ وضو کرنے والے عام طور پر اسے بہت استعمال کرتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے اسراف آپ کر رہے ہیں، آپ جو ہے بہت زیادہ پانی کے استعمال کر رہے ہیں۔ اب وہ صحابی رسول تھوڑا سا حیران ہوئے کہ میں عبادت کے لیے رب کے حضور نماز کے لیے جو ہے تیاری کر رہا ہوں، اور جو ہے وضو کرنا بھی عبادت ہے، نماز ادا کرنا بھی عبادت ہے، اور پانی چونکہ وافر مقدار میں میرے پاس اس وقت موجود ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسراف کر رہا ہوں، کہ میں اوور یوسیج از ٹیکنگ پلیس، تو میں جو اس کو زیادہ استعمال کر رہا ہوں۔ تو اب انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں بھی اسراف ہے۔ اب جو رب کائنات کے جو نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے آگے جو ہے وہ نہر بہتی ہو، دوسرے لفظوں میں پانی کی بالکل کوئی کمی نہ ہو، پھر بھی فرمایا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا جو ہے وہ اسراف میں آ جاتا ہے، وہ جو ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اسراف کرنے والے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے اس کو جو ہے ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب یہ اس حدیث پر آپ غور فرمائیں، حدیث that we learn from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So I'm going to tell you an incident that happened during the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that he saw someone performing ablution. Now we know that we perform ablution, we wash ourselves to prepare for prayer. Prayer being one of the supreme acts of worship. So you are doing an act of worship to prepare yourself for another act of worship. And the Prophet saw this companion overusing water, so overconsumption of water. And the Prophet ﷺ warned him and said that you shouldn't really be using water more than you need to. Now the companion was a bit surprised. He said, Ya Rasulullah ﷺ, on the one hand, we have to make sure that not even a single portion of your body that needs to be washed should remain dry. And so I've got plenty of water right now, so I should be able to use as much as I want. The Prophet ﷺ said that even if the river was flowing before you, in other words, there was no issue about how much resource that you have, but overspending is not something that's liked by Allah subhanahu wa ta'ala. Overusage, overconsumption is not something that's endorsed by our religion. So now we've ended up in this climate crisis, climate emergency, because of overusage, because of abuse of the things that are at our disposal. Now they say that 20% of the population on this earth, 20% of the population on this earth goes hungry every single day. And 20% of the population overeats every single day. So it is the balance that we are supposed to create on this earth as trustees of this earth. So that some people are not overusing things, other people are not deprived of the resources of this earth because of some. And so the reason why we are highlighting to be environmentally conscious is so that we follow the teachings of Islam, which tells us to be environmentally conscious, to be an environmentally friendly person. And this is something that the Prophet ﷺ displayed through his own example. Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam نے خود جو ہے اپنی مسالے جو ہے پیش کر کے ہمارے سامنے کس طرح کہ جو ہے ہمیں اپنا جو ماحول جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ زیادہ جو ہے جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہوں وہ آج کل جو ہے مٹیریلزم کی وجہ سے کہ we become over materialistic people,
You know, it's all about, in a way, and this is the lifestyle that we're living. You know, and just to give you an example, let's say you've got a smartphone, it's perfectly fine, but actually you want an upgrade because there's a new one in the market. What happens to the one before? Some of them, you know, they can't be recycled. So and this is just an example. Let's say, you know, carry bags, all of these examples. We are just living in that culture. Plastic bottles that we use, and we don't really think much of it. You know, we think just because I can afford it, I can have it, and therefore I should be able to have it. But it's thinking that is this something that my faith, my religion endorses or not? کہ صرف یہ ہے کہ صرف جو کچھ بھی کہ ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وضو کی مثال ہے اسی سے اگر ہم اس کو جو ہے سیم پرنسپل جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ پانی موجود ہے اور یہ نہیں کہ پیسے کسی کام کے لیے بلکہ عبادت کے لیے جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح جو ہے آدمی کا جو ہے وہ بیسکلی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بھی میں میرے استعمال کیونکہ میں کر سکتا ہوں اس لیے میں اس کو استعمال کروں اس کو میں اس لیے اس کو استعمال کروں. تو آج کا جو موضوع ہے پورے جو ہے یہ ملک میں جو ہے مساجد میں یہ آج جو موضوع اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہیں اسلام جو ہمیں جو تعلیم دیتا ہے کہ ماحول کی آلودگی جو ہے اسے کیسے کم کیا جائے. اب ہم نے کچھ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آنی ہے اور کچھ جو ہے حکومتی لیول پر تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اب یہ فاسل فیول جو ہے اب یہ یوسیج آف میٹ کہ ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے گوشت کا استعمال کرتے ہیں. اب گوشت کو بنانے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ پانی کا استعمال ہوتا ہے دوسرے جو ہے کھانوں کی نسبت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اگر آپ کی حیات طیبہ دیکھیں تو یہ جو سادگی جو ہے سادہ کھانا سادگی ہر چیز کو سادگی کو اپنایا اس کے لیے اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں انسان جو ہے محسوس کرتا ہے. اور اس سے یہ نہیں کہ آدمی کے پاس ہو اور پھر بھی جو ہے وہ کہے کہ میں نے جو ہے سادگی زندگی گزارنی ہے. یہ کہ اپنا جو اس کے افورڈیبلٹی ہے اس کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے اور ایک کی زندگی جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی یہ بھی دیکھتا رہے کہ جو ہے میں اسلام کے جو قوانین ہیں ان کی پامالی تو نہیں کر رہا. So in brief, that this Friday, mosques across the country are talking about how to become environmentally friendly, how to become conscious of the climate crisis that we're facing, and bringing about some changes in our lifestyles. You know, thinking about about our wastage, how much do we waste, how much do we overuse, our consumption, our interaction with the ecosystem where we live, and how Allah subhanahu wa ta'ala has created this mizan. Allah talks about this equilibrium, that He has created everything in balance. And when that balance is tilted due to our own actions, then the Holy Quran also warns us. The Holy Quran says that the corruption will arise in the sea and in the land. And we're seeing the consequences of our actions. And Allah says that will only happen, the imbalance in the planet will come to pass because of our own actions. And then we will taste the consequences of that. And now we're seeing in terms of how many species are becoming extinct because of our actions. And we as trustees of the earth, Allah subhanahu wa ta'ala has made us trustees. We need to be mindful that how we in a way use that trusteeship and how we render our services to the planet. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala enables us to be more environmentally conscious and helps us to do things to save ourselves, our generations, and also the planet which we share with the rest of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. ایک اعلان جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ کل جو ہے ہفتے والے دن سیٹرڈے کو جو ہے مدنی مسجد بریڈفورڈ میں عظیم الشان جو ہے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک آپ کی صفات جو ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے یوم حبیب اللہ کانفرنس جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے. عیدگاہ شریف کے ساتھ جو ساتھی منسلک ہیں انہوں نے یہ مجلس جو ہے قائم کیا. اس میں جو ہے ملک بھر سے نعت خوان
صاحبان اور علماء کرام بھی تشریف لائیں گے. آپ سب احباب کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے. کل جو ہے نماز جو ہے وہ مغرب کے بعد جو ہے وہ پروگرام مدنی مسجد میں انشاءاللہ ہوگا. اس کے پوسٹر جو ہے باہر لگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ جو ہے اللہ فرمان